اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز کل میں آپ لوگوں سے اپنی ویڈیو ریلیز نہیں کر سکا، اس کی ذاتی وجوہات ہیں۔ بہرحال خبریں یہ ہیں، سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ کل جو لاہور ہائی کورٹ نے جو ایک فیصلہ حمزہ شہباز کے بارے میں محفوظ کیا تھا وہ آج ریلیز کر دیا۔ اس کے اندر صدر مملکت اور گورنر پنجاب کی ایک حد تک امیز توہینی الفاظ بھی استعمال کیے، لیکن بہرحال یہ ہمارے جج صاحبان ہیں اور یہ خبر جو تھی یہ 2 دن پہلے ہی مختلف اینکرز نے بریک کر دی تھی کہ حمزہ شہباز کو عدالتیں وزیر اعلیٰ ہر حالت میں بنوا دیں گی، کیونکہ عدالتیں ہی بنوا سکتی ہیں اور کوئی نہیں بنوا سکتا، یہ یاد رکھیں آپ۔ عوام ان کو چاہتے نہیں ہے، مسترد کر دیا عوام نے، ان کی غنڈہ گردی یہ وہ، لیکن میں اپنے ویلاگز کے اندر ایک تواتر سے ایک ذکر کرتا رہا عمران خان کی حکومت میں بھی کہ کلرکس چپراسی سے لے کے ڈائریکٹر تک انہی لوگوں کا بھرتی کیا ہوا ہے، انہی لوگوں کا مراد یافتہ ہے، انہی لوگوں کا جناب وہ جسے کہتے ہیں درپردہ ایجنٹ ہے۔ تو پنجاب حکومت جو تھی وہ درپردہ جو ہے وہ جن کو کہتے ہیں بیوروکریٹس جو کہہ سکتے ہیں آپ، یا انتظامی مشینری کہتے ہیں، انہوں نے مفلوج کر دی تھی، اور مفلوج کرنے کے بعد لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ میدان میں اترا، انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا اور آج غالباً فیصلہ دے دیا ہے کہ کل گورنر صاحب حلف لیں، نہیں تو اپنا کوئی نمائندہ مقرر کریں۔ تو بہرحال یہ تو کہانی ہے، اب کل دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں بہت مبارکباد دیتا ہوں ججز کو، ان کرداروں کو، ان پس پردہ کرداروں کو، ان سامنے آنے والے کرداروں کو، کہ ان کو پرانا پاکستان بہت مبارک ہو۔ 75 افراد عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور 75 افراد کے اندر سے آدھے وہ افراد ہیں جو عدالتی بیلوں کے اوپر ہیں، یعنی کہ جسے کہتے ہیں ضمانتوں کے اوپر ہیں، لیکن جو مقتدر حلقے ہیں اور جو ججز ہیں ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی۔ انہوں نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو ایک غلام بنا دیا، اور اس لیے بنا دیا کہ جو ہم کرنا چاہیں وہ ہم کر سکتے ہیں۔ عوام کون ہوتی ہے؟ بیچ میں آنے والے ہم طاقتور لوگ ہیں۔ ہمارے ججز کا جو گھنونا کردار ہے وہ افتخار چودھری سے شروع ہوا اور آج تک جاری و ساری ہے۔ اس کے اندر ایک مرد مجاہد ایک ثاقب نثار بھی آیا تھا، لیکن ثاقب نثار کو بھی ان لوگوں نے جسے کہتے ہیں کہ یہ جو طاقتور لوگ تھے، اس ایماندار شخص کو بھی ان لوگوں نے ڈیمولش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ڈیمولش نہیں ہوا، کیونکہ بہرحال سچ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے، عوام کے سامنے آ جاتا ہے اور تاریخ کے اندر ہوتا ہے۔ اب یہ ان لوگوں کا کوئی تاریخ دان ایسا تو ہے نہیں جو انہی کی تعریفیں لکھتا رہے۔ تاریخ جو ہوتی ہے وہ ایک فیئر پیپر ہوتا ہے گا، اور اس کے اندر جو سچ ہوتا ہے وہی لکھا جاتا ہے، بے شک وہ کچھ عرصے کے بعد پتہ لگتا ہے۔ جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں اور فوج کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑی ایک کمپلین چل رہی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سی غلط ہے، کیونکہ جنرل باجوہ فوج نہیں ہے۔ فوج ایک بہت ہی زبردست ڈسپلنڈ قسم کا ادارہ ہے، لیکن اگر اس کے سربراہ نے کوئی اس قسم کی وہ ہے تو اس کی سزا جو ہوتی ہے پورے عملے کو نہیں دی جا سکتی۔ تو بہرحال پھر بھی ایک بات ہے کہ جو غلطی باجوہ صاحب یا دوسرے طاقتور لوگ کر چکے ہیں ان کے پاس سدھارنے کا بہت اچھا موقع ہے، لیکن شاید وہ تاریخ کے اندر میر جعفر اور میر صادق کے نام سے اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا نام لیا جائے، تو اب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے عوام بہرحال باشعور ہو چکے ہیں، اور کون سے والے؟ وہ 7 رفیق والے باشعور نہیں، اب کے باشعور ہو چکے ہیں۔ میرا تعلق خیبر پختونخوا کے علاقے پشاور سے ہے۔ جو کچھ پرسوں کی تاریخ کے اندر وہ نور عالم ایک شخص ہے جو واحد پٹھان بکا تھا، واحد لوٹا جو پٹھان ہوا تھا، باقی جتنے بھی لوٹے ہوئے ہیں وہ پنجاب کے ہوئے ہیں، لیکن جو پنجاب وہ KPK کا جو واحد لوٹا تھا اس کے ساتھ جو عوام سلوک کر رہے ہیں، اس کے یعنی کہ جسے کہتے ہیں سوشل بائیکاٹ، ایک تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے میرا خیال ہے کہ اس کی آنے والے نسلیں یاد کریں گی۔ اور یہ خیبر پختونخوا ہے، ادھر کی ایک روایت ہے، ادھر کی روایت یہ ہے کہ کسی کی فوتگی پہ، کسی کے شادی پہ، کسی کی غمی میں، کسی کی خوشی کے اندر لوگ بڑے اس سے شرکت کرتے ہیں، اور اس کے اندر وہاں پہ کسی سرونگ پارٹی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ذاتی طور پہ بتاؤں کہ میرے ایک ٹیچر تھے، میں گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 پشاور سٹی کا پڑھا ہوا ہوں، میٹرک میں نے وہاں سے کیا۔ تو ہمارے ایک ٹیچر کی بیٹی کی شادی تھی، تو میں اس وقت نوکری کر چکا تھا اور میں ملازم تھا کسی جگہ پہ، تو بہرحال مجھے بھی وہ دعوت نامہ ملا، تو میں چھٹی لے کر آیا
तकरीबन मुझे 7 दिन की छुट्टी मिली और मैं 7 दिन की छुट्टी के अंदर मैं आया। उस शादी में मैंने शिरकत कर रहा था, तो हुआ ये कि मुझे एक शख्स ने कहा कि ज़रा मुझे मतलब जैसे कहते हैं कि मैंने महसूस किया कि उनको पानी की ज़रूरत है, तो मैं जग लेके और गिलास लेके उनको जब पानी पिलाने के लिए गया, तो उन्होंने पानी पिया और उन्होंने मुझे कहा कि बेटे आप क्या काम करते हैं? तो मैंने उनको बताया कि मैं फ़लाने महकमे के अंदर हूँ और ये हूँ। तो उन्होंने कहा ये जिसने आपको जग दिया है ये जानते हैं कौन है? तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं जानता। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, वो हँस पड़े। लेकिन बहरहाल मेरी जस्तजू बढ़ गई, तो मैंने उस शख्स से पूछा कि भाई आप मतलब क्या काम करते हैं या क्या हैं? तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो बंदा जो था डॉक्टर था, लेकिन वो मेरे उसी टीचर का शागिर्द था। वो डॉक्टर साहब जो थे वो पानी को ठंडा करके लोगों को दे रहे थे, और उससे बड़ी हैरत मुझे उस वक्त हुई कि जब असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू का पिशावर का बर्तन धो रहा था शादी की। तो ये पिशावर का कल्चर है, पिशावर का केपीके का ये कल्चर है कि वहाँ पे कोई जब गम खुशी हो जाए तो उधर ये नहीं देखा जाता। और ये पिछले दिनों की बात है, तकरीबन पिछले रमज़ान की बात मैं आपको बताऊं कि कोहाट के अंदर एक फौतगी हो गई और मुझे इमरजेंसी के अंदर वहाँ पे जाना पड़ा। जब मैं उधर गया तो वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर कोहाट जो थे वो लोगों को चाय पिला रहे थे। तो नूर आलम तुमने तो अपनी दुनिया भी ख़राब कर ली पिशावर के अंदर। हो सकता है कि अगर मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन बहरहाल आने वाले दिनों में तुम्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है तो इससे बड़ी बात मैं नहीं कहूँगा कि खुद चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि मुझे पंजाबी होने पर आज शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इससे बड़ी बात मैं नहीं करूँगा, बातें मेरे पास बहुत है। बहरहाल रिज्यूम चेंज जो अमेरिका ने चाहा था और हमारे जो फिफ्थ कॉलमिस्ट जो उनके साथ मिले हुए थे, जो गद्दार पाकिस्तान है, जो 40 साल से पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, इसको लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, इस दुल्हन के जेवरात नोच नोच के खा रहे हैं, इस दुल्हन को उन्होंने बहना किया हुआ है। आज वो इक़्तिदार के अंदर है। किन की वजह से इक़्तिदार के अंदर है? मुक़्तदर हलकों की वजह से, जजिस की वजह से, ब्यूरोक्रेट्स की वजह से, सिविल इंतज़ामिया की वजह से। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये कंपनी ज़्यादा देर चलेगी तो नहीं, लेकिन जब तक ये चल रही है वो पाकिस्तान को मज़ीद लौटने और खसोटने के अंदर अपना किरदार अदा कर रही है, और इसकी वाज़ेह मिसाल आप देख रहे हैं। मैं यहाँ पे एक बात बताऊं कि सेहत कार्ड जो हर शख्स के गले पॉकेट के अंदर मौजूद था शनाख्ती कार्ड की सूरत के अंदर, वो ख़त्म हो चुका है। लंगर खाने बंद हो चुके हैं, क्योंकि इससे गरीब को फायदा होता है। गरीब के लिए तो किसी ने सोचना ही नहीं है, ना इधर के जज ने सोचना है, ना इधर के किसी और ने सोचना है। सिर्फ सोचना है तो क्या सोचना है कि अहले शरीफ को इक़्तिदार में कैसे लाया जाए और अहले शरीफ को क्या कहते हैं कि रिलीफ कैसे दिया जाए। मरियम नवाज दर बदर मारी मारी फिर रही है कि अपने पासपोर्ट के असूल के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, उसको पासपोर्ट भी मिल जाएगा। और एक बदनाम ज़माना औरत जिसने कायदे आज़म के मज़ार की बेहुरमती की थी वो भी सुरखरू हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रिज्यूम चेंज नहीं होता, पाकिस्तान के अंदर गुलामी कबूल की जाती है। और गुलामी कौन कबूल करवाता है? 22 करोड़ अवाम को ये मुक़्तदर हल्के। तो इनके लिए यही कह सकते हैं कि कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसके अलावा इनके लिए कुछ भी नहीं कह सकते। कल एक बड़ी फेसबुक के ऊपर एक खबर चल रही थी कि एक बोइंग 747 तैयारे को दिखाया गया था और उसको हवा में क्रैश होते हुए दिखाया गया था, और नीचे लिखा था कि जो पायलट हैं वो राशिद मिनास को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो फिर नीचे एक और लफ्ज़ लिखा था कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या आप भी तो वही नहीं सोच रहे। तो अब मैं फिर वही वाली बात करूँगा कि पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हो चुकी है, और अगर अल्लाह ना करे, मैं तो ये बात नहीं कहता, लेकिन देखें कि अवाम अब यहाँ तक इस नेज तक आ चुके हैं। कराची के अंदर खुद का हमला हुआ जिसके अंदर चाइनीज़ उस्ताद मारे गए यूनिवर्सिटी के अंदर, खातून ने किया, रिमोट से अपने आप को फाड़ा। ये क्या हो रहा है? अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि दाइश अमेरिका की सरकर्दगी के अंदर पाकिस्तान के अंदर सरगर्म अमल हो चुकी है। उसकी वजह क्या है कि जो हमारे इदारे, जो हमारी एजेंसियाँ हैं, वो आजकल इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करने में लगे हुए, उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। और अदालतें तो वही अदालतें हैं कि जो दहशत गर्दों को रिहा करती रही है। यानी कि आप पाकिस्तान की अदलिया का इंतहाई थर्ड क्लास मयार इधर से देख सकते हैं कि 3 जंगें एक शख्स ने लड़ी। जनरल परवेज मुशर्रफ की मैं बात कर रहा हूँ,
اس کو سزائے موت کا حکم دیتی ہیں یہی عدالتیں. اور ایک شخص جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا اور 3 دفعہ کرپشن کے اوپر نکالا گیا، لوٹ مار کی، ایون فیلڈ، جھوٹ بولا، عدالتوں میں جھوٹ بولا، اسمبلی میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولا، اس کو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ ریلیف دیتی ہیں یہی عدالتیں. تو آج مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں نے نواز شریف کو بھیج کے باہر بہت غلطی کی، نواز شریف کو عمران خان نے نہیں بھیجا، جو مجھے سمجھ آ رہا ہے. وہ اس وقت بھی ماحول اسی قسم کا بنا دیا گیا تھا، کیونکہ یہ جو بیوروکریٹس ہیں، یہ جو ایک انصاف پرووائڈ کرنے والے ادارے ہیں، یہ اتنا انہوں نے باؤنڈ کر دیا تھا عمران خان کو کہ اگر یہ مر گیا تو آپ پہ FIR ہوگی، اگر یہ ہو گیا تو یوں ہو جائے گا، یہ ہو گیا تو یوں ہو جائے گا. تو اس وجہ سے وہ جو جسے کہتے ہیں کہ ڈرامے باز تھا، وہ پاکستان سے نکل گیا، اور اس نے باہر بیٹھ کے یہودیوں کے ساتھ سازش کر کے، اور جسے کہتے ہیں کہ کٹ پتلا بن کے ان کا، اور پاکستان میں ریجیوم چینج کی جو ایک وہ چلائی، مہم چلائی، اس کے اندر انہوں نے کامیابی اس لیے حاصل کی کہ بیسیکلی لوگ یہاں کے بک گئے. اور کون بکے؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کریں گے، وہ لوگ بکے. 102 ووٹوں کے اوپر یہ حکومت قائم ہے، 2 ووٹوں کے اوپر. دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، کسی بھی ٹائم پہیہ الٹا گھوم سکتا ہے. لوٹے بہرحال پوری دنیا کے اندر کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بدنام ہوں گے. اور شہباز شریف صاحب، میں آپ کو بتا دوں، 74 رکنی وفد جو آپ لے کر جا رہے ہیں مکہ معظمہ اور روزہ رسول پہ، خیال کیجئے گا ادھر بھی عوام پاکستانی بڑی تعداد میں عمرہ کرنے پہنچی ہوئی ہے. جو حال آپ کا لاہور کے سستا بازار کے اندر خواتین نے اور حضرات نے مل کے کیا کہ دیکھو دیکھو کون آیا، چور آیا، چور آیا، ایسا نہ ہو کہ عرب بھائی یہ ڈنگے بچ جائے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اور کرپشن کے اندر یہ جو ججز ہیں، ان کو میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا. میں اپنے ویلاگ میں ان کا گاہے بگاہے ذکر کرتا رہوں گا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تو میں بالکل نہیں بھولوں گا. تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے ویلاگ کا اختتام کرتا ہوں. نیکسٹ خبر کوئی بھی آئی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.